بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم میرے اور آپ دل اجپالا کا فرمان دین، میں اپنی امت دے ایسے بندیاں نو جاننا کہ جڑے بندے قیامت والے دن پہاڑاں دی طرح نیکیاں لے کے آن گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا بظاہر ویکھن وچ انہاں دیاں نیکیاں بڑیاں چمکدار ہون گیاں، لیکن رب العالمین انہاں دیاں تمام نیکیاں نو ایک لمحے دے اندر ہوا وچ اڑدے ہوئے ذرات دی طرح منتشر کر دے گا۔ یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا وہ لوگ ساڈے وچوں ہی ہون گے؟ اللہ دے حبیب نے فرمایا ہاں، وہ لوگ نسل دے اعتبار نال تواڈے وچوں ہون گے، رنگ دے اعتبار نال تواڈے وچوں ہون گے، تواڈے بھائی ہون گے، تواڈے نال کندھے نال کندھا ملا کے نمازاں پڑھن گے۔ فرمایا راتاں نو تواڈے نال ہی رات شب بیداریاں کرن گے، مطلب راتاں نو نفل و نوافل ذکر و اذکار قرآن پڑھنا۔ یا رسول اللہ پھر اے عمل کہ انہاں دیاں نیکیاں نو اللہ انج کیوں کر دے گا؟ اللہ دے حبیب نے فرمایا اس واسطے کہ وہ بظاہر تواڈے سامنے بڑے متقی تے پارسا تے نیک بنن گے، لیکن خلوت دے اندر انہاں چیزاں تے بھی عمل کرن گے جنہاں نو اللہ نے حرام کر دیتا۔ فرمایا وہ خلوت یعنی تنہائی دے اندر جدو کلے ہون گے وہ اللہ دیاں حداں نو توڑ دین گے، جدو انہاں نو وہ سمجھ دے ہون گے کہ میں نو کوئی نہیں ویکھدا، ادو انہاں نو جو بہتر لگے گا اپنی ذات نو او کرن گے، وہ اللہ دے حکم وال توجہ نہیں کرن گے۔ حضرات جی وقار یعنی اس تو مراد اے وے کہ وہ لوکاں سامنے جس طرح اسی بن گئے ہیں، اسی مسجد وچ ہوئیے تے اور طرح دے مسلمان ہاں، بازار وچ ہوئیے تے ساڈا رنگ بدل جاندا ہے، شادی وچ ہوئیے تے اسی اور طرح دے مسلمان ہاں، رشتہ داراں وچ برادری وچ آ جائیے تے ساڈی اسی اور طرح دے مسلمان۔ حالانکہ انج نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا محبت دا رنگ بندے نو چاہے چڑھ تے پھر وہ جتھے مرضی دنیا دے کونے تے ٹر جائے اور رنگ نہیں اترنا چاہیے، انہوں چاہیے کہ وہ حضور دی غلامی وچ ہی رہے، خواہ غریب ہوئے تے خواہ امیر ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ روم دے بادشاہاں دی دعوت تے گئے نا، تو انہاں کھانا اگے پیش کیتا، دیکھ صحابی رسول کھانا کھاندیاں کھاندیاں کوئی لقمے کھانے دے دسترخوان اتے ڈگ پے، تے آپ اٹھا کے کھان لگے، دیکھ اور صحابی نے کیا، انہاں کہ حضرت اے آکھن گے کتنے بھوکے بندے نے کہ انہاں نوں جناب کھانا نہیں لبدا دے زمین تو چوک کے کھا رہے نے، تے آپ نے انہوں ڈانٹے، آپ نے فرمایا تو خاموش ہو جا، میں نہ کمینیاں لوکاں واسطے اپنے حبیب دی سنت نہیں چھڑ سکتا۔ حضرات جی وقار اے او شفیق تے کریم لوگ سن جنہ ہر حال وچ امام الانبیاء دی عظمت دا دامن پھڑ کے رکھے۔ حضرت سیدہ طیبہ، حضرت ام المومنین، حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سرکار عمر پاک دی صاحبزادی، انہوں نے عرض کی تھی حضرت عمر دی بارگاہ چ، انہوں نے کہا حضرت تسی اللہ تعالیٰ نے بحر و بر تے حکومت عطا فرما دیتی ہے، 36 لاکھ مربع میل اتے دین پھیلا دیتا ہے، کتھے کتھے ذر کائنات دے ایک ایک ذرے اتے حضور دے کلمے دا اعلان پہنچا دیتا ہے تسی۔ ابا جی بڑے بڑے ملکاں دے بادشاہ تانوں ملن آندے نے، کم از کم کپڑے تے او پایا کرو جنہاں نوں پیوند نہ لگے ہو، یعنی جنہاں نوں اور رنگ دا کپڑا ٹاکیاں نہ لگیاں ہون، تے تسی اور خوبصورت لباس پایا کرو۔ آپ نے فرمایا بیٹی جدوں کہ میں محمد عربی نو ویکھیا ہے عمل کر دیاں، جدوں کہ میں ابو بکر صدیق نو عمل کر دیاں ویکھیا ہے، پھر میں انہاں دے طریقے تو کیویں پھر سکنا؟ اے نے وہ لوگ جنہاں خوشی وچ بھی اپنے مالک نو یاد رکھیا تے غمی وچ بھی یاد رکھے۔ اے نہیں ہونا چاہیے کہ شادی ہوئے تے جناب ساری زندگی بندہ حاجی صاحب نماز پڑھن والا ہے، متقی پرہیزگار ہے، ہن بچے دی شادی آ گئی، وہ سارے حج عمرے گئے جناب، او جناب والی ساری دنیا دیاں فاحش حرکتاں ہو رہی نے کر، کوئی پوچھن والا نہیں، کوئی گل کرن والا نہیں، کوئی کسی نو دین دا ڈر نہیں، کسی نو رب رسول دا خوف نہیں، اور کسی جناب گھر مسجد وچ ہوئیے تے سبحان اللہ ہم جیسا بندہ ہی کوئی نہیں،
تو بازار میں ہوئیے تو پھر ساڈے ورگا بے حیا بھی کوئی نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جناب بازار شیطان دی آماج گاہ، بازاراں وچ گھٹ جایا کرو، بازاراں وچ گھٹ جایا کرو، مسجد وچ جلدی آیا کرو تے لیٹ جایا کرو، بازار وچ جلدی جایا کرو تے بازار دے اندر لیٹ جایا کرو تے جلدی واپس آیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا۔ تے حضرات ذی احتشام میرے اور آپ دے لجپال آقا کریم رؤوف الرحیم نبی سرکار دو جہان نبی، مینوں گل ڈاڈی یاد ہے جناب، اسی طالب علمی دور سی تے ساڈے استاد محترم انہوں نے ویکھنا کہ کدی کوئی کام کو معاملہ ہوتا سی تے جناب انہاں بازار جانا نا کسی کام نال غرض نال تے بڑی انہاں دی حت الوساق کوشش ہونی کہ بازار وڑدے ہیں پہلی دکان تو چیز خرید کے واپس آ جائے۔ انہاں کہنا استاد جی اگے پھریے دکاناں تے پھر سودا سستا لبدا ہے۔ انہاں کہنا پتر اگے دکاناں پھردیاں بندہ ایمان ویچ لوے تے پھر فائدہ کی ہویا سستیاں چیزاں لے۔ حضرات ذی وقار بزرگان دین اور اسلاف نے اے عمل کر کے وکھائے نے سانو، اپنی زندگی دے اندر انہاں عمل کیتے نے۔ حضرات ذی وقار ہمیشہ ایسی برائی حضور علیہ السلام نے فرمایا چڑھے، فرمایا جنہاں چیزاں نو رب حرام کیتا ہے جڑا انہوں حلال سمجھ دے ہویا یا چنگا سمجھ دے ہویا کرے گا، فرمایا ساڈے دین وچوں نکل جائے۔ جویں شراب نو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے، جدوں شادیاں ہون اسی بھول جاندے ہیں گل، ویاہ آ جائے، شادی آ جائے، کوئی خوشی دا موقع آ جائے، عید آ جائے، سارا رمضان دا مہینہ روزے رکھ دیں تے عید ال دن انتظام کیتا ہوندا جناب شراب پینی اور ہزاراں قسم دیاں جناب علی بے حیائیاں، اور جناب سارا رمضان تہجداں پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے تے چاند رات نو جناب علی چوک وچ رکھ کے اچھی آواز نال سپیکر چ گانے لائے ہے کہ یہ جی صبح عید آ گئی۔ وہ جناب عید نو تے جڑے آلو چنے دی ریڑھی لا کے بیٹھا ہوئے نا انہیں بھی کول گانے لائے ہوندے۔ یار ساڈا معاشرہ کدھر چلا جا رہا ہے؟ حضور علیہ السلام دے دین نو تے سمجھن والے پاسے آ ہی نہیں رہے۔ خدا را شیطان ہسدا ہے ساڈے ول ویکھ کے، آندا کوئی گل نہیں، میں ایک سجدہ نہیں سی کیتا تو انہیں مینوں اپنی بارگاہ چوں باہر کڈ چھڑے تے اے انہیں نہیں کردے، انہاں دا کی بنے گا؟ میں وڈا شیطان ہو گیا ایک نہیں کیتا تے روز اینے چھڑ دینے، انہاں دا کی بنے گا؟ بزرگان دین فرماندے نے ایک ولی کامل، ایک اللہ دا ولی کامل سی تو دا ایک مرید پھٹک گیا، یعنی کہ اپنا راہ بدل گیا، پیر نو کہنے لگا نہیں تسی کی کر سکدے ہو؟ تو او جناب آپ نے فرمایا چلو تیری مرضی بھائی۔ او جناب علی راہ بدل گیا۔ جدوں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑے او بگیاڑاں جوگی، انہیں جڑا اپنے اجڑ نو چھڈ کے راہ بدل لوے نا انہوں بگیاڑ پھاڑ لیندے، جڑا جماعت دا رستہ چھڈ کے اللہ دے ولیاں دا رستہ چھڈ کے کسی اور راہ تے جانا چاہے انہوں بگیاڑ پھاڑ لیندے۔ جناب ہویا انج ہی پھر جناب بریاں دی خصلت جناب شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماندے نے سالے تورا سالے کند تالے کورا تالے کند، آپ فرماندے نے چنگیاں بندیاں دی صحبت جڑی وہ بندے نو چنگا کر دیندی ہے تے پیڑیاں دی صحبت بندے نو پیڑا۔ وہ جناب جدوں انہیں ویکھیا لوگاں وچ رہندیاں نمازاں چھٹن لگ پیاں، کوئی عمل باقی نہ رہا۔ ایک دن جنگل جا رہا سی تے جناب شیطان بھی وہ نال سفر کردا، ایک منزل تک دوویں کٹھے ٹرے، شام پئی تے شیطان نے آکھیا بھئی آج تو بعد تیرا راہ ہوے تے میرا راہ ہے، میں نہیں تیرے نال ٹردا۔ انہوں نے کہا عجیب گل ہے، تو میرے نال کیوں نہیں ٹرنا، وجہ کی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وجہ ہے وے کہ میں اللہ دی بارگاہ ایک سجدہ نہیں سی کیتا تے انہیں میں نے دھتکار کے فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین کہہ کے میں نے اپنی بارگاہ چوں باہر کڈ دیتا۔ میں نے کہا فخرج نکل جا، عجیب گل ہے میں ایک سجدہ نہیں کیتا تے انہیں میں نے اپنی بارگاہ چوں باہر کڈ دیتا ہے، تو تے دن وچ 5 نمازاں دے سجدے چھڈے نے، دس تیرے نال کی بنے گا؟ اس واسطے میں تیرے ورگے بدذات نال ٹرنا نہیں چاہتا، میں نہیں تیرے ورگے نال ٹر سکدا۔ حضرات ذی وقار اپنی بزرگ فرمایا کرتے سن، بزرگ آندے نے اگر اپنے اللہ دی بارگاہ دے اندر سرورو ہونا چاہندے ہو کہ جدو اسی دولے بن کے اپنے مالک دی بارگاہ جائیے، بندہ زندگی چ دولہ 2 واری بندا، یاد رکھنا گا۔ ایک واری جدوں جناب اپنے دل دی ملکہ نو ویان واسطے جناب دولہ بن کے شادی واسطے بندہ جاندا ہے، وہ پہلی بار دولہ بندا ہے۔ بزرگ فرماندے نے وہ یاد رکھیا جے میک اپاں نال جناب چہرے تے نور کوئی نہیں آندا، وہ اجام بھی کہندا آندا یار میں تو جو کچھ ہے سی سب کچھ لا چھڑیا پر اس چہرے تے نور کو نہیں آنا۔
وہ بزرگ فرماندے نے کہ ادوں چہرے تے نور تاں ہوندا ہے جے جوانی پاک ہوئے، جے بندے دی جوانی پاک صاف ستھری جوانی ہوئے تے چہرے تے نور آندا ہے۔ تے دوسری واری بندہ دولہا ادوں بندا ہے جدوں سفید لباس پا کے اپنے مالک دے دیدار نو جاندا ہے۔ فرمایا ادوں چہرے تے نور تاں ہوندا ہے جے دا بڑھاپا پاک ہو، جو دا بڑھاپا پاک ہو، جو نے اپنے بڑھاپے دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا بدترین بندہ وہ ہے جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو جائے اور اس کی نیکیاں آج بھی اس کے گناہوں سے کم ہوں۔ فرمایا بدترین وہ بندہ ہے جس کی کوئی دن گزرے نے ایک بزرگ ولی ایک اللہ دے ولی سن مسجد دے امام صاحب تے میری انہوں نے ملاقات ہوئی تے میں کہ حضرت ماشاءاللہ میں کی گل بڑے کمزور ہو گئے ہوتے، انہوں نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا نا انہیں میرے روح نو جناب ہلا کے رکھ دیتا، کہندے نے حضرت 40 سال تو بعد عمر ہو گئی ہے ہن میں سارے دن جے ایک روٹی دا لقمہ مطلب ایک روٹی کھانا صبح دوپہر شام 24 گھنٹیاں بعد ایک روٹی کھانا تے میں سوچن ڈیا یار 40 سال تو بعد عمر ہو گئی ہن اگے جوگی بھی کچھ تیاری کر لیں۔ 40 سال تو زیادہ میں کہ حضرت کھانے دا ادھر کی تعلق ہے تو فرمان لگے کہنے لگے حضرت کھانا کھان دی زیادہ روٹی کھان نال بندہ جناب سست ہو جاندہ ہے، کمزور ہو جاندہ ہے، وہ کوئی عبادت نہیں ہوتی، وہ کوئی اپنے مالک دے فرائض ادا نہیں ہوندے جڑے کرنے چاہیے دے۔ تے حضرت صاحب ذرا سوچو تے صحیح ساڑیاں کئی 40 لنگ گئیاں نے، کنیاں عمرہ لنگ گئیاں، کنا وقت ہو گیا اساں تو ایک دن بھی نہیں سوچیا کہ مالک یار اندازہ کرو رمضان شریف وچ پیٹ بھوکا ہوندا ہے تے کنا عبادت تے دل کردا ہے، ساریاں نمازاں جماعت نال قرآن پڑھن تے بھی دل کردا ہے، بندہ دکان تے بیٹھا بھی تسبیح و تعلیل کردا رہندا، اے فاقیاں دا اتنا زیادہ فائدہ ہے، بھوکے پیٹ دا اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ شیطان نو پوچھیا سی انہاں کیا تو بندے نو کدوں پھڑنا، انہاں کہا جی تو انہیں رج کے روٹی کھادی ہو، میں جدو فل رج کے کھانا کھاندا ہے نا تو پھر جناب علی سستی اور کاہلی اور جناب علی دے اندر آ جاندی ہے تو پھر وہ میرا شکار بن جاتا۔ اور بزرگ کہنے لگے مینوں اللہ دی قسم آئی تو بعد میں رج کے روٹی نہیں کھان لگا۔ رات سی وقار اے نے وہ لوگ وقت دا بادشاہ ایک اللہ دے ولی کامل نو ملن واسطے گیا تے انہیں ویکھیا نا کہ جناب انہوں نے کی کیتا کہ سکے ٹکر پانی اندر پیوں کے رکھے ہوئے سن تے بادشاہ وقت کہنے لگا حضرت اگر کھانے دی گنجائش نہیں تے میں نے حکم فرماؤ میں تواڈے واسطے اچھے اچھے نفیس کھانے پیش کر سکنا۔ آپ نے فرمایا گل کھانے دی نہیں، گل کھانے دی نہیں، اسی بھی وہ کول منگیے جو سانو دے دندا ہے، ساڈا تیرے نال ود تعلق ہے ادھر، لیکن گل اے جنہ وقت روٹی نو چبان تے لگدا ہے نا میں اے سکے ٹکر اٹھا کے پینا پیٹ دا اگ بجھ جاندی ہے، اننے وقت دے اندر میں اللہ دے نا دیاں 10 تسبیحات زیادہ پڑھ لینا۔ جدو ساڑیاں تنہائیاں پاک ہو جان گیاں نا کہ اسی کلے بھی ہوئیے تے وہی مسلمان ہوئیے جڑی مسجد میں چنے، اے نہیں کہ چل کیڑا کوئی ویندا پیا جناب سود دے 2 پیسے نے جیب وچ پا لینے، کوئی نہیں ویندا پیا اس گھر وچ چلو اے انہاں دا سونا پیا یا کوئی چیز پئی چک لینے، بے ایمانی کر لینے، کیڑا کوئی ویندا پیا۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، فرمایا جب چور چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، فرمایا جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ یہ حضرات او برائیاں نے تو یاد رکھنا، بزرگ فرماندے نے چوری کک دی وی ہے تے چوری لک دی وی، بے ایمانی ہوندی ہے، بندہ آندا او جی دودھ وچ پانی پا لئیے تے کیڑی گل ہے، پھر کیڑا پتہ لگدا دودھ کیڑا تے پانی کیڑا ہے، نالے جناب ایمانداری نال تے پھر بندے دا پیٹ نہیں نہ بھردا، کی کریے آج دے دور دے اندر بے ایمانی نہ کریے تے نظام نہیں چلدا۔ میں کیا جناب بڑے بڑے لوگ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ویکھو جنہاں ساری زندگی بے ایمانی نہیں کی، حضرت عمر دا زمانہ ہے پاک، وہ بچی دی ماں نوں کہندی ہے دودھ وچ پانی پا جلدی جلدی، انہیں کہا اماں عمر ویکھ لے گا، انہیں کہا پترا دی راتی عمر کتھوں جاگدا ہونا ہے، وہ تے اپنے محلاں وچ آرام نال ستا ہوئے گا، انہیں کہا اماں کوئی نہیں جے عمر ستا ہے تے عمر دا رب تے ویکھدا ہے، کاش کہ اسی یہ گل سوچ لئیے کہ ساڈا رب ویکھدا ہے، خدا دی عزت دی قسم بندہ ہر حال وچ اپنے مالک دا شکر گزار بندہ بن جائے، انج نہ کیتے ساڈے نال نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اور نیکیاں دے ٹھیر لے کے آؤ گے میری بارگاہ وچ، لیکن انہاں دیاں نیکیاں انج خاک بنا کے اڑا دتیاں جان گیاں ہوا وچ، فرمایا گا انہاں دیاں نیکیاں کیوں؟ اس واسطے
یہ جدو کلے ہوندے سن انہاں کدی حرام حلال دی پرکھ ہی نہیں سی کیتی، بس جو آیا بس اپنا پیٹ بھرن دی، جتھوں مرضی آنے چاہیے نے، پیسے آنے چاہیے نے، وہ جویں دے مرضی ہوں، پیسے آنے چاہیے نے جویں دے مرضی ہوں، روٹی رج کے کھانی ہو جنج دی مرضی ہوے، ذات دی وقار انج نہیں ہونا چاہیے۔ خدا را اللہ اپنے حبیب دی عزت اور توقیر شریف دا صدقہ رب تعالیٰ ساڈے سب دی مہربانی فرمائے، اور مالک سانو حرام و حلال دی پرخ دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے دی مہربانیاں کرے کہ سانو حرام اور حلال دا اللہ پرخ کر لین دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا حرام کھان والا بندہ کعبے دا غلاف پھڑ کے بھی دعا کرے اللہ دی دعا قبول نہیں کردا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جدے پیٹ وچ لقمہ حرام ہوئے، ایک لقمہ حرام دا ہوئے جدے پیٹ وچ، حضور علیہ السلام فرماندے نے اللہ دیاں دعاواں قبول نہیں کردا۔ اور یاد رکھنا بزرگ فرماندے نے شراب مطلب اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں نے نا، شراب پینا، شراب پین اتنی وڈی نوست ہے، میں حدیث پڑھی ہے، فرمایا جس بندے نو پتہ ہوئے کہ فلاں بندہ شرابی ہے تو پھر وہ مصافہ اور معانقہ کرے اور بغل گیر ہوئے، یعنی جپی پاک انہوں ملے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس بندے دی عبادت قبول نہیں کرتا جیڑا خوش ہو کہ شرابی نو ملے۔ فرمایا جس بندے نو پتہ ہوئے بندہ شراب پیندا ہے تو پھر انہوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دوے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے انہیں اپنی بیٹی انہوں زنا کرنے واسطے دیتی، حدیث پڑھ رہا جی، اللہ دی قسم حدیث رسول اللہ دی۔ میرے آقا نے فرمایا اس بندے نے جس بندے نو پتہ ہوئے فلانا بندہ نشہ کردا ہے تو پھر وہ اپنی بیٹی دا رشتہ جناب تعلق جوڑ دے۔ فرمایا اس بندے نے اپنی بیٹی زنا واسطے دیتی ہے، نکاح دا تعلق ہی کو نہیں۔ تو حضرات عزیز وقار خدا را رشتے کرن لگے اسی نہیں ویکھ دے۔ حضور نے فرمایا بندے رشتہ کرن واسطے جناب علی 4 چیزاں وصف ویکھے جاندے نے، جناب علی خاندان ویکھیا جاندہ، حسن ویکھیا جاندہ، مال و دولت تے اسلام دین ویکھیا جاندہ، 4 چیزاں۔ حضور نے فرمایا پہلیاں 3 نام ہی ہون تے خیر چوتھی ہونی چاہیے۔ سب تو پہلا حسن، پھر دولت، پھر خاندان، 3 چیزاں تے چوتھی گل دین و اسلام، یعنی کہ انہاں دا گھر دا رواج ماحول کنج دا ہے، نمازی نے، قرآن پڑھن والے نے، ذکر کرن والے نے۔ فرمایا اے چوتھی چیز ہے۔ فرمایا 3 پہلیاں نام ہی ہون تے خیر ایک آخری ہونی چاہیے۔ اسی آنے ایک نہ ہوئے خیر صلی اللہ 3 ہونی چاہیے۔ اساں اپنے قانون آپ بنائے نے وکھرے اپنی مرضی نال۔ بچی جناب والی رشتہ ویکھن واسطے جاندے نے والدین، صرف انہاں ویکھنا قد کاٹ ٹھیک ہے، رنگ دی سونی ہے، گھر بار ٹھیک ہے، ساڈا برادری تعلق بس ٹھیک ہے۔ انہاں کدی یہ نہیں پوچھنا جناب والی انہیں 6 فٹ دے 9 رکھے ہوندے، نماز کدی انہیں پڑھی نہیں ہوندی، جناب قرآن نال دی کدی توجہ نہیں ہوندی، کلمہ شریف دل کرے پہلا نہ ہوندا ہوئے تو جناب وہ بس ماں باپ ویندا ہو جناب کیا بات ہے، انہیں وہ تو فیشن ہی سب تو اگے سی۔ خدا را اسی اپنی پھر جدوں انج دیاں نوہاں لیا کے اپنے پتراں نوں دینیاں نے، پھر انہاں بڑھاپے ویلے آکھنا بابا اپنا کام آپ کر، اسی تیرے ساڈے تے لازم ہی نہیں ہے۔ تو جے کوئی دین پڑھی کسی غریب دی دھی اپنے گھر لے کے آویں گا نا، جنہوں اللہ رسول دا فکر ہوئے گا، جدا تعلق قرآن نال جڑیا ہوئے، تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ تینوں اپنے والد دی جگہ سمجھے، تیری عزت تیری خدمت اپنے باپ دی طرح کرے گی۔ حضرات عزیز وقار اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدق اور عزت شریف دا صدقہ اللہ تعالیٰ سانو رب دیاں حرام کردہ چیزاں تو بچن دی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ او عمل کرن دی توفیق دے جدے وچ اللہ بھی راضی ہے اور اس دا سونا رسول بھی راضی ہے۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔